بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ربیع الاول کا مبارک اور پربہار مہینہ چل رہا ہے، اور آج ربیع الاول کی 12ویں تاریخ بھی ہے۔ ساری انسانیت اور تمام مخلوقات کے اس کائنات میں محسن اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس دنیا رنگ و بو میں آپ کی رونق افروزی صحیح اور تحقیقی قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہوئی ہے۔ 9 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے، اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس زندگی گزار کر اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ یہ بات اجماعی طور پر طے ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی۔ جو محقق لوگ ہیں، جو کیلنڈر کے اور تاریخ کے ماہرین ہیں، ان کے اعتبار سے آپ کی ولادت کا دن ربیع الاول کی 9 تاریخ واقع ہوتی ہے، پیر کا دن ہے۔ تو تاریخ اختلافی ہے، دن یقینی۔ پیر کا دن ہونے میں پوری دنیا میں کسی کو اختلاف نہیں کہ پیر کے دن آپ کی ولادت ہے۔ اور تاریخ کون سی تھی، اس کے بارے میں 8 تاریخ کا بھی ذکر آیا ہے، 9 تاریخ کا بھی ذکر آیا ہے، 12 تاریخ کا بھی ذکر آیا ہے۔ بہت بڑے محدث، مؤخر، مورخ اور مفسر حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ابن کثیر مشہور ہے، اور ان کی تاریخ البدایہ والنہایہ علماء میں مشہور۔ اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی ولادت کی تاریخ پر تحقیق کرتے ہوئے، کہ حضور علیہ السلام کی ولادت صحیح قول کے مطابق 9 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت میں ہوئی ہے۔ والمشہور علی السنۃ العوام 12، عوام کی زبان پر مشہور ہے کہ 12 تاریخ ہے، لیکن صحیح تاریخ 9 ربیع الاول حضور علیہ السلام کی ولادت۔ خیر جون سی بھی تاریخ ہو، بہرحال اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس دنیا کی اندھیرے کو آپ نے اپنے وجود سے روشنی بخشی ہے۔ اس دنیا کی
بد اخلاقیوں کو اخلاق کا سبق دیا ہے، اس دنیا کے مظالم کا خاتمہ کر کے عدل کا اور انصاف کا پرچم لہرایا ہے۔ اس دنیا میں انسانیت جانوروں سے زیادہ بدتر سطح پر گر چکی تھی، جانور انسانوں سے شرمائے یہ صورتحال ہو چکی تھی۔ آپ تشریف لائے تو انسانیت کو انسانیت کے بلند مقام تک پہنچایا۔ عورت مظلوم و مجبور تھی، گھر کے سامان سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں تھی۔ آپ تشریف لائے تو عورت کو ایک خود مختار برابر کا انسان بنایا۔ لوگ وراثتوں سے محروم کیے جاتے تھے، بیٹی کو حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ تشریف لائے تو بیٹی بہن کو بھی حقدار قرار دیا، بیوی کو بھی حقدار قرار دیا اور سب کو اس کا حق دلایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ بہت احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، پل پل اللہ کے احسان میں ہم جیتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک، ہمارے جسم کا ایک ایک رواں رونگٹا اللہ کا احسان کے تحت ہے۔ لیکن ایک احسان ہے جسے اللہ جتا رہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر۔ یہ نعمتیں تو سب کو دی اللہ پاک نے، ہر بندے کو دے رکھی ہیں، ایمان والا ہو یا بے ایمان، لیکن ایمان والوں پر اس کا ایک احسان ہے، سب سے بڑا احسان وہ یہ ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایک رسول انہی میں سے ان کے لیے مبعوث ہوا۔ اور ہمارے لیے جو رسول مبعوث ہوا ہے وہ تمام رسولوں کے امام، تمام نبیوں کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہی کے بارے میں فرما رہے اللہ تعالیٰ، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا ایمان والوں کہ انہی میں سے، یعنی انسانی برادری کے ایک فرد کو اللہ رب العزت نے، یا خاندان قریش کے ایک فرد کو اللہ رب العزت نے رسول بنایا، کیونکہ سب سے پہلے آپ مکے کی اپنی برادری ہی میں مبعوث ہوئے، انہی میں سے ایک رسول بنایا۔ کیا کرتے ہیں وہ اور کیوں ان کا آنا احسان ہوا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں جو ان پر نازل ہوتی ہیں وہ ان کو پڑھ کر سنا، یعنی پیغام رب کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ آج کل اردو میں بھی زیادہ تر جو الفاظ انگریزی کے مستعمل ہوتے ہیں، عام لوگ میسج کو سمجھتے ہیں، اس کو عربی میں رسالت کہتے ہیں، فارسی میں پیغام کہتے ہیں، اور پیغام لانے والے کو فارسی زبان میں پیغام بر کہتے ہیں، عربی میں رسول کہتے ہیں۔ اب آپ لوگ میسنجر کے نام سے سمجھتے ہیں آسانی سے۔ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ان کو بھیجا رسول بنا کر، خدا کا پیغام خدا کے بندوں کو پہنچانے کا کام دے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، جو نازل ہوتا ہے وہ سب سنا دے، ایک حرف ادھر ادھر نہیں ہوتا، جیسے نازل ہوتا ہے ویسے سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو ان کی بات مانتے ہیں، یہاں بات مومنین کی چل رہی ہے، تو مومنین کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ عربی زبان کا لفظ ہے،
زکی اور پاک بنانے کو کہتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ عقیدے میں کرتے ہیں، تزکیہ عبادت میں کرتے ہیں، تزکیہ اخلاق و معاشرت میں کرتے ہیں، معاملات میں تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیے کا تعلق تمام زندگی سے ہے مومنین کی۔ یہاں دیکھو آیت میں بات مومنین کی چل رہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا اس نبی کو بھیج کر۔ تو نبی مومنین پر کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، اللہ جو جو نازل کرتا ہے وہ ان کو سناتے جاتے ہیں، پہنچاتے جاتے ہیں۔ نمبر 2 ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے جو عقیدے قرآن کے پیغام کے خلاف اور ان کی دعوت کے خلاف ہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ یہ نکالو، یہ عقیدہ دماغ میں سے نکالو، یہ خیال نکالو، یہ خیال نکالو۔ تزکیہ کے معنی تطہیر کے، تزکیہ کے معنی پاک کرنے، صاف کرنے۔ کیا صاف کرتے ہیں؟ دماغوں کو بدعقیدگی سے صاف کرتے ہیں، دل کو غیر اللہ کی محبت سے تزکیہ کرتے ہیں، گندی صفات کو نکالتے ہیں، اچھی صفات کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ ہو رہا ہے، مومنین کا تزکیہ، دماغ کا تزکیہ کیا، دل کا تزکیہ کیا، اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ایک انسانی معاشرے کے لیے جو عادتیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں ان کو درست کرتے ہیں، اور کہ انسانی معاشرے کے لیے انسانوں کی جو عادتیں پسندیدہ اور راحت پہنچانے والی، عزت دلانے والی ہوتی ہیں، وہ عادتیں ان میں پیدا کرتے ہیں۔ یہ اخلاق کا تزکیہ فرما رہے ہیں، معاشرت کا تزکیہ فرما رہے ہیں، رہن سہن کیسے ہونا چاہیے، جو وضاقتہ، جو رہن سہن، جو سونا جاگنا، جو اٹھنا بیٹھنا، جو آپس کے روابط اور تعلقات اچھے نہیں ہیں، اللہ نہیں پسند کرتا، اور اللہ اسی کو نہیں پسند کرتا ہے جو انسانیت کے لیے مضر ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان کو تطہیر کرو، تزکیہ کرو، سب نکالتے ہیں، ان کی جگہ پر حسن معاشرت سکھاتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا، اچھی وضاقتہ بنانا، اچھا اور شریفانہ لباس پہننا، اور شریفانہ تعلقات رکھنا، اور شریفانہ حقوق ادا کرنا ایک دوسرے کے، یہ حسن معاشرت۔ حسن معاشرت، معاشرت کا مطلب رہن سہن۔ رہن سہن کیسے کریں ہم؟ رہن سہن میں بہت چیزیں آتی ہیں، سب میں جو اچھا تھا نبی وہ سکھائے صحابہ کرام۔ جو اچھی معاشرت نہیں تھی وہ ان میں پہلے سے تھی تو بھی اصلاح کی، اور آئندہ ان میں پیدا ہونے نہیں دی۔ یزکی، پھر معاملات کا تزکیہ۔ معاملات کیا ہے؟ معاملات لین دین۔ آپ مکاندار ہیں، آپ کرایہ دار ہیں، آپ بیچنے والے ہیں، آپ خریدنے والے ہیں، آپ قرضہ دینے والے ہیں، آپ قرضہ لینے والے ہیں، آپ ادھار کوئی چیز لینے والے ہیں، ادھار کے واپس کرنے اور ادا کرنے کے ذمہ دار بننے والے ہیں، آپ کسی کام کے کرنے کے سلسلے میں ایگریمنٹ کرنے والے ہیں، دوسرے سے وعدہ اور زبان دینے والے ہیں، اور وعدہ اور زبان لینے والے ہیں۔ یہ سب معاملات، لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کی تبادلے، اس کو معاملات کہتے ہیں۔ اس میں تجارت آ گئی، اس کے اندر محنت مزدوری آ گئی، اس لیے کہ ایک مزدوری کرنے والا ہوتا ہے، ایک مزدوری لینے والا ہوتا ہے، دونوں کے درمیان ہوتا ہے معاملہ۔ ساری چیزیں اس میں آ گئی معاملات کی۔ بہت ابواب ہے معاملات کے، حدیث کی کتابوں میں دیکھو، کتاب المعاملات کے تحت کتنے ابواب ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات میں کیا کیا آتا ہے۔ بہت چیزیں ہیں۔
پیش آتی رہتی ہیں ہر انسان کو، اس سماج میں، انسانی سماج میں ہر کسی کو پیش آتی ہے۔ اس کا تزکیہ کیا ہے؟ جو معاملات کی صورتیں انجام کے اعتبار سے کسی ایک کی تکلیف کا سبب بن سکتی، اس کے امکان کو ختم کرنا اور ایسی صورت متعین کرنا کہ انجام کار یہ معاملہ کرنے والوں میں دونوں میں سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جیسے خرید و فروخت ہے، بیچنے والے کو بھی تکلیف نہ پہنچے، خریدنے والے کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ کرایہ اجارہ ہے، کرائے پہ دینے والے کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور لینے والے کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ زمانے میں بہت صورتیں چلتی ہیں، ہر علاقے کے الگ الگ طریقے ہیں معاملات کے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی، آپ قیامت تک ایک اچھے معاشرے کو بنانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ اس معاشرے کی تشکیل کرنے کے واسطے آپ کی امت کو معاملات کے وہ طریقے بتائیے جس کا پر عمل کرنے سے انجام کار کسی کو بھی تکلیف نہ ان کو تکلیف ہو نہ ان کو تکلیف ہو، ایسے معاملات بتائیے۔ اور اس سے پہلے غلط طریقے تھے معاملات کے، مکے میں مدینے میں غلط طریقے رواج پائے ہوئے تھے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، بعد میں جھگڑے ہوتے تھے، بعد میں جنگوں کی نوبت آ جاتی تھی ایک ایک معاملے پر۔ تو نبی کی ذمہ داری کی گئی کہ آپ اس ختم کرو، یہ انسانی سماج کو سکھ سے رہنے دو، انسانوں کو امن و امان سے زندگی گزارنے دو۔ جب ان کے جھگڑے نہیں ہوں گے تو وہ اللہ کی بندگی کی طرف توجہ دیں گے، جب ان کے جھگڑے ہوں گے تو ان جھگڑوں کی وجہ سے کیا خدا کو یاد کریں گے اور کیا زندگی میں سکون پائیں گے۔ اس لیے رحمان و رحیم کو یہ اچھا لگا کہ اس کے بندے ان کاموں سے بچیں جو جھگڑوں کا سبب بنتے، ان کاموں سے بچیں جو آپس کے ٹینشن کا اور معاشرے میں بدامنی کا سبب بنے، خاندان کی بدامنی کا سبب بنے، گھرانے کی بدامنی کا سبب بنے۔ سب ختم کرو، معاملات درست کرو، سب ختم، امن و امان ہو جائے گا، سب کو اطمینان ہو جائے گا۔ یہ تزکیہ ہے نبی کا، ہر باب میں تزکیہ ہے، اس میں بھی تزکیہ کر رہے، اس میں بھی کر رہے، اس میں بھی۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ مفسرین کہتے ہیں کتاب سے مراد تو قرآن ہی ہے اور حکمت سے مراد آپ کی احادیث ہے، اور آپ کو جو اللہ نے کتاب کے علاوہ عطا فرمایا وہ آپ ان کو سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اتنا ہی اور علم بھی دیا گیا، بلکہ اس سے زیادہ دیا گیا۔ تو قرآن ہی دین نہیں ہے اور صرف حدیث بھی دین نہیں ہے، قرآن اور احادیث، قرآن اور سنت کا مجموعہ یہ دین ہے۔ تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، اپنی امت کو کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت یعنی اس کے علاوہ جو علم دیا گیا ہے وہ علم بھی سکھاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حکمت سے مراد ہے شریعت کے احکام کی مصلحت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مناسب سمجھتے تھے اللہ کے حکموں کی مصلحت بھی بتاتے تھے۔ جیسے حدیثیں پڑھنے والے جانتے ہیں، آپ نے کوئی حکم دیا تو اس کے بعد فرماتے لِأَنَّهَا، کیونکہ اس کا یہ فائدہ۔ تو یہ جو کیوں کے بتاتے ہیں یہ حکمت ہے، تاکہ عمل کرنے میں سہولت ہو، عمل کرنے میں رغبت و شوق پیدا ہو، یہ بتاتے ہیں نبی پاک۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آخر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے تو لوگ بڑی کھلی گمراہیوں میں مبتلا تھے، عقیدے میں بھی گمراہیاں تھیں، عبادتوں میں بھی گمراہیاں تھیں، معاشرت میں بھی گمراہیاں تھیں، معاملات بھی گمراہ ہو گئے تھے، اخلاق بھی خراب ہو گئے تھے۔ لفی ضلال مبین،
کھلی گمراہیوں میں انسانیت مبتلا تھی، اور اسی وجہ سے انسانیت کراہ رہی تھی۔ لوگوں کو موت زندگی سے اچھی لگتی تھی، بے عزت ہو گئی تھی انسانیت۔ آسمان کے نیچے کوئی چیز اتنی رسوا نہیں تھی جتنے انسان رسوا تھے۔ تو ہم نے بڑا احسان کیا کہ اپنے نبی کو بھیجا، وہ آئے تو انسانیت کو اپنا مقام دیا۔ آج ہیومن رائٹس کی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ہر ملک میں تنظیم بنائی، اور ایک بین الاقوامی تنظیم بھی بنا دی گئی ہے، انسانی حقوق کی تنظیم۔ ان کو ہوا بھی نہیں لگی کہ انسانی حقوق کسے کہتے ہیں اور کہاں کہاں انسان کو حق دلانا چاہیے۔ وہ سیاست ہے۔ آج کوئی انسانیت کا ہمدرد نہیں۔ آج جو کچھ اچھی باتیں کہی جا رہی ہیں، ان اچھی باتوں اور اچھے نعروں کے پیچھے ان کی فاسد غرضیں، ان تحریکوں کی غرضیں۔ آج آپ دنیا کے اندر اتنے ان گزشتہ 6 مہینوں میں سنتے رہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، کتنی دفعہ سن لیا آپ نے، عالمی محکمہ صحت کیا ہے؟ اقوام متحدہ کیا ہے؟ عالمی عدالت کیا ہے؟ عالمی چودھریوں کے اپنے حقوق کی حفاظت کے ذرائع، انسانیت کا خون چوسنے کے ذریعے، انسانیت کی عزتیں لوٹنے کے ذرائع، انسانیت کو غلام بنانے کے قوانین ہیں جو بنائے گئے۔ کچھ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس کائنات کے، جو تمام انسانوں کو اپنے پیروں تلے دیکھنا چاہتے ہیں، جو تمام انسانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ آپ یہودی تنظیموں کے لوگوز دیکھیے، آپ یہودی تنظیموں کے ٹائٹل دیکھیے، ان کے اپنے جلسوں، پروگراموں اور آرگنائزیشنز کے عنوانات دیکھیے۔ انسانیت کو غلام بنانے کے علاوہ کوئی ان کا مقصد۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اقتدار اعلیٰ اور بالا رہے، اور دنیا کی ہر قوم چاہے کسی مذہب والی ہو، وہ ان کے آگے سرنگوں ہو جائے، ان کے قدموں کے نیچے رہے اور ان کو پوجے۔ وہ یہ چاہتے ہیں۔ یہ تنظیمیں اگر واقعتاً انسانیت کے لیے بنائی گئی ہوتی تو ان سے مظلوموں کو انصاف ملتا۔ یہ ساری تنظیمیں دنیا میں موجود ہیں، ہمارے ملک میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مظلوم مظلوم ہے، ظالم ظالم ہے۔ اس کے باوجود مقتول مقتول ہے، قاتل قاتل ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے باوجود دلت اور غریب طبقے کی عورت اونچے اور بڑے طبقے کے کہلائے جانے والے نام نہاد لوگوں کی ہوس کی شکار ہوتی ہے، اور اس کی آہ کوئی سننے والا نہیں۔ مار مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ جن کو انسانوں کے تحفظ کی تنخواہ مل رہی ہے، وہ کھڑے ہوئے دیکھ کر ویڈیو بناتے ہیں، فلم تیار کرتے ہیں، لیکن ان کی FIR تک درج نہیں ہو سکتی، ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ کیا ہے؟ باتیں ہیں جس سے بچوں کو تسلی دی جائے۔ ماں نے چولہے پر ایک برتن رکھ دیا، پانی بھر دیا، بھاپ نکل رہی ہے، بیٹا کھانا بن رہا ہے، بیٹا کھانا بن رہا ہے۔ غریب کیا کر سکتی تھی؟ اس کے نتیجے میں بچہ سو گیا اور یہ سمجھا کہ مجھے کھانا مل جائے گا، پر ملنے والا نہیں۔ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً
حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جیسے صحرا کا چمکتا ہوا دور علاقہ، ریگستان میں کبھی آپ گئے ہوں یا ریگستان دیکھنے کا موقع ملا ہو، ریگستان یعنی جہاں ریت ہوتی ہے، ہمارے پاس جیسے راجستھان وغیرہ کے پاس ریگستانی ہیں، کوہستانی علاقے ہیں، دور دور تک ریت پڑا، رماد۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ریگستان ہوتا ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر تک ایسے ہی صحرا ہوتا ہے بالکل۔ اب ایک آدمی یہاں کھڑا کو دور دیکھ رہا ہے دن کے وقت میں، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ وہاں بہت دور پانی کا تالاب ہے، بہت بڑا پانی ٹھاٹے مار رہا ہے، ایسا لگتا ہے اس کو۔ اب بیچارہ مسافر پریشان، پانی کے لیے ترس رہا ہے، پیاس سے پریشان ہے، اب وہ خوشی کے مارے چلتے 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 وہاں پہنچا۔ جب وہاں پر پہنچا تو لم یجدہ شیئا، ایک بوند پانی بھی وہاں نہیں، ایک بوند پانی بھی وہاں نہیں، لم یجدہ شیئا، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھا تھا کہ وہاں پانی ہے، لیکن جب وہاں پر پہنچا لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں پایا۔ یہ تو کافروں کی توقعات کے بارے میں اللہ نے مثال دی ہے، لیکن یہ مثال آج کی جتنی بھی ہماری توقعات ہیں، عدالت میں انصاف ملے گا، حکومت رحم کرے گی، ہیومن رائٹس والے ہماری طرف سے لڑیں گے، اقوام متحدہ آواز اٹھائے گا انسانوں کے واسطے، عالمی عدالت میں جس کو کہیں عدل نہیں ملا اسے عدل مل جائے گا۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، آپ وہاں پہنچیں گے تو کچھ نہیں پائیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، خبریں بتا رہی ہیں، ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، سب کے سامنے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، انہوں نے ایسا کوئی نعرہ نہیں لگایا، انہوں نے ایسی کوئی تنظیم نہیں بنائی، وہ ایک دعوت لے کر آئے تھے، جس دعوت کو قبول کر لو تو اس کے نیچے سب کچھ تھا، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ۔ ایک اسلام میں آنے کی ضرورت تھی اور کچھ نہیں، اسلام میں آؤ، امن میں آ جاؤ، سلامتی میں آ جاؤ۔ اور کیا کوئی اسلام میں نہیں آیا تو وہ اسلام کی سلامتی سے محروم ہوا؟ نہیں، اسلام کی برتری کو تسلیم کر لو، آپ کا جان مال آبرو سب حفاظت۔ فقہا میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن یہ مسئلہ بتایا گیا ہے، ایک مسلم کنٹری میں ایک مستامن کو جو مسلم کنٹری کے ویزے کے ساتھ وہاں پر ہے، کسی مسلمان نے قتل کر دیا ہے تو اس کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے، اس کافر کے مال کو چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے، اس میں تو اختلاف بھی نہیں۔ امن سب کے لیے اسلام لایا ہے، صرف خدا سے بغاوت نہیں، اسلام سب کے لیے امن، حضور علیہ السلام سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ دنیا نے تاریخ کو چھپایا، جیسی بھی تیسی حکومت تھی حیدرآباد کی، آج یوم نجات منائے جاتے ہیں، لیکن جیسی تیسی بھی تھی ہم اس کو اسلامی حکومت بھی نہیں کہتے، اسلام سے بہت دور حکومت تھی، لیکن پھر بھی مسلم بادشاہ نے جس طرح حکومت کی، جب سقوط دکن ہوا تو دھاڑے مار مار کر لوگوں نے رویا ہے، غیر مسلم برادری نے، اس ملک کی رعایا نے۔ چاہتے تو ریکارڈ محفوظ رکھے جاتے اور دنیا کو دکھائے جاتے، ہوں گے کہیں پڑے ہوئے میوزیموں میں، لیکن اس کو نجات کہا، اور اس نجات کے بعد انصاف کیا لایا گیا؟
چلو ایک ظلم سے نجات ہوئی تھی، اس کے بعد انصاف کیا لایا گیا؟ وہ بھی تو دکھاؤ، تصویر کے دونوں رخ بتاؤ۔ آج انسانیت سسک رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلی وحی لے کر اپنے گھر آئے، پہلی دفعہ فرشتے سے ملاقات ہوئی، ایک ذمہ داری کا احساس ستا رہا تھا۔ گھر میں آئے تو فرمایا مجھے چادر اڑا دو، چادریں اڑا دو۔ آپ کی اہلیہ محترمہ، وفادار اور خدمت گزار زوجہ خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً جلدی جلدی سے جو بھی گھر میں بستر تھے آپ کو اڑائے، اور خود بھی آپ سے لگ کے بیٹھ گئی، کیونکہ ان کی بے چینی سے وہ بے چین تھی۔ کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے کچھ سکون کا سانس لیا تو زوجہ نے پوچھا میرے آقا، میرے سردار، کیا حادثہ پیش آ گیا ہے غار حرا پہ؟ کہا ایسا ایسا ہوا، اب مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ میں انسانیت کو جو خدا تعالیٰ کی چوکھٹ سے بھاگ گئی ہے واپس لا کر اللہ کی چوکھٹ سے جوڑوں۔ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، سارا مکہ ایک طرف ہے، میں اکیلا ہی۔ لقد خشیت علی نفسی، بخاری کے الفاظ، مجھے اپنی جان کا تخ خطرہ ہے اس کام کے لیے جب میں کھڑے ہو جاؤں گا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے۔ کیوں نہیں کرے گا؟ حضرت خدیجہ کو کیا معلوم؟ حضرت خدیجہ ابھی پہلی وحی آئی ہے جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ابھی نہ اللہ کا دین آیا، نہ قرآن آیا، نہ اس کے احکام آئے۔ اور حضرت خدیجہ خود بھی تھوڑا بہت تو جانتی تھیں اپنے چچا زاد بھائی کی وجہ سے نبی کے بارے میں، لیکن بہت زیادہ تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا۔ آج حضرت خدیجہ کا یہ اطمینان کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کس بنیاد پر ہے؟ ایمان کی بنیاد پر؟ تو ایمان ابھی تک دعوت ہی نہیں آئی سامنے۔ کس بنیاد پر ہے حضرت خدیجہ کو؟ بخاری میں الفاظ موجود ہیں، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ نہیں توڑتے ہیں، آپ رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ تحمل الکل، جس شخص پر بوجھ ہے اس کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں۔ تکسب المعدوم، جو محروم ہے اس کے لیے کماتے ہیں، محتاج کو غریبوں کو دیکھتے ہیں، اور حقدار کو حق دلانے کے واسطے ہر ممکن جد و جہد کرتے ہیں، یعنی مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 5 صفتیں بیان کی اور کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یہ کام کرتے ہیں۔ یا نماز کی بات، روزے کی بات، کلمے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں نبی کی انسانی صفات کی بات ہو۔ نبی انسانی صفتوں میں پورے مکے کے افراد سے ممتاز تھے۔ مکے میں اور بھی کچھ لوگ تھے جو غربا پرور تھے، رحم کرنے والے تھے، لیکن مجموعی طور پر جو صفات انسانیت کی اس ہستی میں تھی وہ کسی میں نہیں تھی۔ بیوی دیکھ رہی تھی 15 برس سے اور کہہ رہی ہیں اللہ نہیں ضائع کرے گا آپ جیسے آدمی کو۔ اور جب صدیق اکبر کو ایمان لانے کے بعد لوگوں نے بہت ستایا، انہوں نے طے کر لیا کہ ہجرت کر، تو مکہ چھوڑ دو بھائی، یہ جینے نہیں دیتے مجھے۔ تو نکل گئے اکیلے حضرت ابو بکر، مکے سے چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک مشرکوں کا سردار ملا، وہ کہیں سے آ رہا تھا، کہ لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا لوگ مجھے جینے نہیں دیتے، قرآن پڑھنے نہیں دیتے، نبی سے وفا کرنے نہیں دیتے، میں جا رہا ہوں، اللہ کی زمین بہت وسیع۔ نے کہا رکو، کہاں جا رہے ہو؟ آپ رشتے جوڑتے ہیں،
صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریب کے لیے کماتے ہیں، آپ محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مظلوموں کو حق دلاتے ہیں، وہی 5 باتیں جو خدیجہ نے ہمارے نبی کے بارے میں کہی تھی، اس مکے کے سردار نے صدیق کے بارے میں، وہی 5 باتیں، وہ ان سے سنا ہوا نہیں تھا، لیکن مکے کے سماج میں یہ 5 صفتیں جس میں تھی، وہ ایسا قابل قدر انسان تھا کہ اس کو بستی سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اسی بنیاد پہ ہاتھ پکڑ کے واپس لے کے آئے اور اپنی امان اور اپنی پناہ میں مکے میں ان کو واپس لا کر رکھ دیا اور اعلان کر دیا میری پناہ میں، جو ان کو چھیڑے گا وہ مجھے چھیڑے۔ 2 دین ہیں، وہ پکا دشمن اسلام اور یہ پکے مسلمان، لیکن حفاظت کر رہا ہے وہ دشمن اسلام ایک مسلمان۔ کیوں؟ ان صفات کی وجہ سے، جن صفات سے ہمارے نبی کی محبوبیت، صدیق کی محبوبیت، فاروق کی محبوبیت، جن صفات کی وجہ سے آئی۔ آج انسانیت نہیں، چھوڑو ان کو، مسلمان بھی ان صفات سے محروم ہے جن صفات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل و تعمیر کی گئی تھی، جن صفات پر صدیق کی تربیت ہوئی تھی۔ آج مسلمان اس سے محفوظ ہے۔ اتنا ضرور ہے، اور میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، جب سماج پر مصیبت آتی ہے وہ محمد الرسول اللہ کے نام لیوا ہی ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ آج بھی یہ ہوتا ہے۔ مہینہ بھر سے جو صورتحال مسلمانوں کی، نئی بستیوں کی، اس میں سب مسلمان نہیں، اکثریت بے شک مسلمانوں کی، لیکن ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی، لٹ گئے، پٹ گئے قدرتی آفت سے، اور اس سب کے باوجود حکومتیں وعدے کر رہی، مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ سلام ہو مسلمانوں کی عظیم، اللہ اسی پر ہماری مغفرت اور ہدایت کے فیصلے دے۔ کروڑوں روپیہ مسلمان خرچ کر رہا ہے، 6 مہینے سے بیکار ہے، لیکن پھر بھی اس نے جو کچھ جمع پونجی تھی لٹا دی اور خرچ کر دی بلا لحاظ مذہب۔ یہ انسان ہے، اس کا دکھ ہے، دکھی کو نہیں دیکھ سکتے، دکھی کا دکھ دور کرنا چاہیے۔ شاید اللہ کے عذاب سے ہم اس لیے بچ گئے کہ اللہ کے کچھ بندے انسانوں کو دکھ کو دیکھتے نہیں ہیں اور اس کو بانٹتے ہیں اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، آج میلاد النبی کے حوالے سے آپ کا ٹائم جا رہا ہے، چھٹی میں ہے، مجھے پتا ہے، آپ میں نبی کا تذکرہ کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان صفتوں کے ساتھ اللہ نے کھڑا کیا، اور ان صفتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام آئے۔ پہلی چیز جو انسانیت پر اثر انداز تھی وہ دعوت نہیں تھی، دین نہیں تھا۔ پہلی چیز جو آپ سے لوگوں کو اثر انداز ہوئی، آپ کی ہستی کو قلوب نے جو قبول کیا، وہ انسانیت تھی۔ انسانیت کے علمبردار کہاں ہیں؟ انہیں اگر انسانیت سیکھنا ہے، ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنا ہے، اور کرنے میں وہ مخلص ہیں، اور کرنے میں وہ بکے ہوئے نہیں ہیں، کرنے میں وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں، تو انہیں پوری دنیا کی کتابیں پڑھ لینا چاہیے، اور پھر سیدنا محمد الرسول اللہ کا دین بھی ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھ لینا چاہیے۔ انہیں پتہ چلے گا ہیومن رائٹس کس کو کہتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں اور کیسے بانٹے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ اس چیلنج کے ساتھ کہ کسی مذہب والے کو اپنی کتاب لا کے رکھنے کے لیے ایک میوزیم، ایک ایگزیبیشن بنایا جائے، سارے لوگ اپنے مذہب کی کتابیں لا کے رکھ دیں، اور ساری کتابوں پر، اور دنیا کے سارے ملک اپنے قوانین لا کے رکھ دیں، اور قانون شریعت بھی رکھ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کی کتابیں رکھی جائیں، اور قرآن حدیث بھی وہاں پر رکھ دی جائے، اور کچھ
لوگ جو ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہوں پر دیانت دار ہوں، امانت دار ہوں، ان کے دل تعصب سے خالی ہوں، ان کو مطالعہ کرنے کے لیے بٹھایا جائے اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو انسانیت نوازی کہاں مل رہی ہے؟ تو انسانیت نوازی سوائے ہمارے آقا کی تعلیمات میں کہیں اور نہیں ملے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے نبی کہتے کہتے دوسروں کی یہ سمجھ میں آیا ہے کہ وہ ان کے نبی۔ ہم جب تک یہ نہیں کہیں گے کہ انسانیت کے نبی، انسانیت کے رحمت، اللہ نے رحمت للمومنین نہیں کہا، اللہ نے رسول الی المومنین نہیں کہا، الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری انسانیت کے لیے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے، پہلے خوشخبری دینے والے پھر ڈرانے والے، بشیرا ونذیرا، پہلے خوشخبری دینے والے پھر کوئی نہ مانے تو اس کو ڈرانے والے، پوری انسانیت کے واسطے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کا رسول ہوں، سب کے لیے آیا ہوں، سب کو نجات دینا چاہتا ہوں، سب کو اچھا دیکھنا چاہتا ہوں، سب کو عزت کی بلندیوں پر دیکھنا چاہتا ہوں، پوری انسانیت کو امن میں دیکھنا چاہتا ہوں، پوری انسانیت کو راحت و خوشی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اب پوری انسانیت کو آگے بڑھ کر آخرت کے عذاب سے محفوظ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں سب کا ہوں، میں فلاں 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 کے لیے نہیں، میں سب کے لیے ہوں۔ انی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ ان سے اعلان کرایا گیا۔ یا ایھا المومنین نہیں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا، یا ایھا الناس کہا گیا۔ رحمت للمومنین نہیں کہا گیا، رحمت للعالمین کہا گیا۔ عرب کا عالم ہو، عجم کا عالم ہو، یورپ کا ہو، جرمن کا ہو، افریقہ کا ہو، چائنا کا ہو، جتنے اقالیم ہیں اس خشکی پر اور جتنی آبادیاں ہیں ان سب کے لیے رحمت، پھر انسانی عالم کے لیے رحمت، حیوانی عالم کے لیے رحمت، فضاؤں میں اڑنے والوں کے لیے رحمت، پانی میں جینے والوں کے لیے رحمت، زمین پر رینگنے والوں کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت۔ کسی موذی درندے کو مارنا انسانیت کے مقابلے میں ہر عقل مند کے نزدیک ضروری ہے، کیونکہ انسان کی عزت اس سے بڑھ کر ہے، لہذا موذی درندے کو مارو۔ آقا فرما رہے ہیں کسی موذی درندے کو مارنے کی ضرورت پیش آئے قبل اس کے کہ وہ تمہیں مار دے، تم اسے مار دو، یہ تمہارا انسانی حق بنتا ہے، لیکن ستا ستا کے نہیں مار سکتے، تڑپا تڑپا کے نہیں مار سکتے، ایک حلے میں مارو اور ختم۔ یہ شیر کے لیے، درندوں کے لیے، سانپوں کے لیے، بچھوں کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین، رحمت ہے۔ کہہ رہے میں ان کے ضرر سے بچنے کے لیے ان کا قتل جائز ہے، لیکن ستاؤ نہیں، ستانے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ کھیل نہ بناؤ ان کا کہ اس کو ستا ستا کے کھیل رہے ہوں اور تماشا کر رہے ہوں، اس کا حق نہیں بنتا۔ اونٹ پر سواری کرو اور جو جانور سواریوں کے لیے ہیں اس پر بیٹھو، سامان لے جاؤ، خود بیٹھ کے جاؤ، لیکن فرمایا لا تجعلوا، چوپایوں کے جو پیٹھ ہے اس پیٹھ کو ممبر مت بناؤ، اس کے اوپر بیٹھ کے باتیں مت کرو۔ جانور کو تمہارے سامنے اس لیے مسخر کیا گیا ہے کہ تم اس سے کام اپنا نکال لو، لیکن تم اس کو ذلیل کرو کہ اس کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، ایک جاندار کی توہین کر رہے ہو، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کہیں اونٹ بیٹھا ہوا ہے، کسی نے اونٹ سے ٹیک لگا کے سو رہے، نہیں، اونٹ ٹیک لگانے کے لیے نہیں ہے، تکیہ رکھ کے ٹیک لگاؤ، دیوار سے ٹیک لگاؤ، اس کو ٹیک لگانے کی کس نے اجازت دی آپ کو؟ یہ جانداروں کے حقوق بتا، جو نبی موذیوں کا حق بتا رہا ہو، جو نبی درندوں کے لیے رحمت ہو، جو نبی چوپایوں کے لیے رحمت ہو، جو نبی پرندوں کے لیے رحمت ہو، آبی جانوروں کے لیے رحمت ہو، خشکی کے جانوروں کے لیے رحمت ہو، انسانیت کے لیے رحمت نہیں، ایک ایک بندے کے لیے وہ رحمت ہے، ہر انسان کے لیے رحمت ہے۔
افسوس، دنیا ان کو جس نظر سے دیکھ رہی ہے اس کے دو سبب ہیں، اور آپ سے دشمنی کرنے والے چاہے کسی مذہب کے ہوں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو آپ کو نہیں جانتے اور انجانے میں دشمنی کرتے ہیں، وہ معذور ہیں، وہ جانتے ہی نہیں، ہم نے ان تک بات پہنچائی نہیں، ہمیں انہیں بتایا ہی نہیں کہ نبی کون ہے، ہم کہ ہمارے نبی ہماری زبان پہ چڑھ گیا، تو دوسرے کو طے کر لینا پڑا کہ ان کے نبی، یہ طے کر لینا پڑا۔ ہم سے غلطی ہوئی۔ ایک دور تھا جب اللہ نے ہمیں اقتدار عطا فرمایا تھا تو ہم دلت اقوام کو اسی نظر سے دیکھتے تھے جس نظر سے برہمن ان کو دیکھتے، ہم مسلمان بھی اسی نظر سے دیکھتے، جیسے وہ ان کی چوکھٹ میں نہیں آ سکتے، باہر چپل چھوڑ کے اندر آ کے کام کرنا ہوگا، بیت الخلا صاف کر سکتے ہیں، جھاڑو دے سکتے ہیں، باہر کے باہر کام کر کے جانا، گھر میں داخل ہونے کا حق نہیں۔ ہم مسلمان بھی ان کو اسی نظر سے دیکھتے رہے، ایسا ہی سلوک کرتے رہے۔ اگر ہم وہ کرتے جو سیدنا محمد الرسول اللہ نے سکھایا تھا تو آج دیش میں آپ ہی آپ ہوتے چاہتے، لیکن آپ نے بھی وہی سلوک کیا ان کے ساتھ۔ کیوں صاحب؟ اقتدار ہے ہمارے پاس، اقتدار کے ہوس نے، اقتدار کے نشے نے، اقتدار کے غرور نے ہم کو انسانیت کو گری ہوئی نظر سے دیکھنے کا سبق سکھایا۔ ہم امتی ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ لاہور میں جلسہ ہوا، رات دیر گئی تک جلسہ چلا، امام حریت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ان کا خطاب تھا۔ صبح ایک بڑے رئیس مالدار کے گھر میں ناشتے کی دعوت تھی، بڑے بڑے لوگ دنیا کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے سب اس دسترخوان پہ شریک۔ محل کے سامنے دالان میں بڑا دسترخوان لگایا گیا، حضرت اور سب لوگ وہاں بیٹھے، بڑے بڑے علماء آبا قبا اور بڑے بڑے مالدار، ان کے دوست سب بیٹھے۔ مہتر آیا، مہتر یعنی پہلے زمانے میں بیت الخلا گھروں میں اس طرح بنے نہیں ہوتے تھے، WC وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، تو باہر دور بیت الخلا بنے ہوتے تھے، کڈیوں پہ بیٹھ کے فارغ ہوتے تھے، اس کے صاف کرنے کو کچھ انسان تھے، کوئی قبیلہ ہے صفائی کرنے والوں کا، مہتر بھنگی، یہ قبیلے کے لوگ، یہی کام پیشہ ان کا، یہ آنا، گندگی لے جانا اور دھونا دھلانا، صفائی کرنا۔ مہتر آیا اور اس نے آ کر کے سب گندگی صفائی کی، دھویا دھلایا، اپنے ہاتھ منہ بھی دھوئے وہی نل کے پاس، لیکن اسے دور ایک نقشہ دکھ رہا تھا کہ آج صاحب کے گھر میں بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے پیارے پیاری صورتیں نظر آ رہی ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب، وہاں ناشتہ چل رہا ہے بہت دور اس کی جگہ سے، وہی دروازے کے پاس کھڑے کھڑے اس منظر کو آنکھیں کو اچھا لگ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا یہ منظر۔ اچھی چیز کسی کو بھی اچھی لگتی ہے، اچھا منظر کسی کو بھی اچھا لگتا ہے۔ ادھر منہ کر کے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ آل رسول میں سے بیٹھے ہوئے، دیکھا کہ حقیر آدمی، کمزور آدمی جو گھر میں داخل نہیں ہو سکتا وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، تو حضرت نے اسے اشارے سے فرمایا ادھر آؤ، اس کی روح نکل گئی، کانپ گیا۔ حضور نے فرمایا آؤ بھائی آؤ۔ اب مالک نے دیکھا کس کو بلا رہے، تو صاحب خانہ نے بھی وہ مولانا کی مخالفت تو کوئی نہیں کر سکتا تھا اس وقت، لوگ عقیدت مند تھے، انہوں نے کہا آؤ بھائی، بلا رہے ہیں حضرت، آؤ اجازت دے دی، تو لڑکھڑاتے قدموں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اور اوپر چڑھو، سیڑھیاں تھیں، اوپر جا کے ہمت نہیں ہوئی، پھر اس کو اجازت ملی تو سیڑھیاں چڑھا۔ حضرت نے فرمایا ناشتہ کر لیا؟ تو کہا نہیں ہم نے کبھی نہیں کیا۔ کہا آؤ بیٹھو ناشتہ کر لو۔ بس وہ تھر تھر کانپنے لگا، کہنے بھی گھر جا کے کر لوں گا، گھر میں بچے انتظار کر رہے، بھائی گھر جا کے کر لوں۔ حضرت نے کہا اچھا بھائی کم سے کم تھوڑا آلو تو کھا لو۔ آلو
بڑے بڑے استعمال ہوتے ہیں ان علاقوں کے اندر، بڑا سا آلو کا ٹکڑا تھا، اسے اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے آگے بڑھا کے کہا تھوڑا آلو تو کھا لو۔ اس نے اس میں سے لے لیا، آدھا کٹ گیا اور آدھا حضرت نے کھا لیا اور بتا دیا کہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں اور اس نبی کی اولاد ہوں جس کے پاس انسانیت میں اونچ نیچ نہیں، یہ ہیومن رائٹس، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ وہ بہتر ہوگا اپنے پیشے کے اعتبار سے، سینے میں دل تو ہے، تر کلیجہ تو ہے، خواہشیں اور تمنائیں تو ہیں، عزت کا طالب تو ہے، کیسے دونوں کو دو نظر سے دیکھا جائے گا؟ آخر وہ بھی آدم کی اولاد ہے اور یہ بھی آدم کی۔ جب کھانا کھلا دیا ایک لقمہ، پھر لوگ باتوں میں لگ گئے اور مشغول ہو گئے اور وہ چپکے سے وہاں سے سرک گیا اور چلا گیا۔ دسترخوان اٹھا، کچھ باتیں ہوئیں، کچھ ملاقاتیں ہوئیں، پھر حضرت کی نظر پڑی تو دیکھا کہ دروازے کے پاس وہ مہتر اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا ہوا، بیوی بھی، بچے بھی، بیٹیاں بھی، سب ساتھ میں لے کے کھڑا ہوا۔ تو جب نکلنے لگے تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے بھئی، یہ کون تمہارا خاندان ہے، تمہارے بال بچے ہیں؟ کہ اللہ کے حضور یہ میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے، یہ میرے بچے ہیں، ہم سب اس دین میں آنا چاہتے ہیں جس دین نے مجھے اور آپ کو برابر کر دیا، ہم اس دین میں آنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا آؤ، کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا دیا، وہ مہتر مسلمان، پورا گھر جہنم کی آگ سے بچا، جنت میں جانے کا حقدار ہوا۔ خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو 5 کروڑ کے شو روم میں بیٹھتا تھا یا لوگوں کے گھروں کی نالیاں دھوتا تھا، خدا یہ پوچھے گا کہ تو میرے نبی کے عقیدے پر اور دین پہ تھا کہ نہیں تھا۔ اگر تھا تو وہ جنت میں جائے گا اور نہیں تھا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے ہاں اجارہ داری نہیں ہے، سب بندے اس کے بندے، سب بندوں کو اللہ ایک نظر سے دیکھتا ہے، آپ مت دیکھیے، لیکن اللہ ایک نظر سے دیکھتا ہے سب بندوں کو۔ حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پوری انسانیت خدا کا کنبہ ہے، پوری انسانیت خدا کا کنبہ ہے، اور تم میں سب سے محبوب اللہ کو وہ ہے جو اس کے کنبے سے محبت کرتا ہو، سب سے محبوب۔ یہاں پہ سکھایا کیا؟ لیکن ہمارے اندر بھی وہ جراثیم جاہلیت کے آج بھی موجود ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ عزت والا ہے، یہ ذلیل ہے، ہمارے ہاں بھی یہ تقسیم ہے۔ جس نبی کے مسجد کے اندر صدیق اکبر کے بازو بلال حبشی کھڑے ہو سکتے، جس نبی کے دین میں اور جس خدا کی خدائی اور کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ امام الانبیاء جہاں چل رہے تھے، وہاں جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تھے تو بلال کے چپلوں کی آواز آ رہی تھی۔ جس خدا کی خدائی میں یہ انصاف ہے، جس نبی کے دربار میں یہ انصاف ہے، اس نبی کی امت میں اونچ نیچ، چھوٹے بڑے ہمارے لیول کے لوگ نہیں، بہن بیوہ ہو گئی، بچے چھوٹے ہیں، کوئی دوسرا انتظام نہیں ہوا تو اپنے گھر میں رکھنا عزت کے خلاف ہے۔ کیوں ہماری عزت چلی جائے گی؟ بڑے لوگ آتے میرے پاس، صاحب کھانا کھلانا، لڑکی والا کہہ رہا ہے کہ غریب ہمارے محلے میں ایک شادی خانہ ہمارے حساب سے مل جائے گا۔ نہیں، میرے بچے کے دوستوں کے پاس کاریں ہیں، 4 ویلر والے ہیں، وہ کیسے اس محلے میں ہمارے بچے کی عزت کے خلاف ہے؟ پھر کہاں ہو تو صاحب بنجارہ فنکشن اور فلاں گلشن میں ہو اور فلاں گارڈن میں ہو، میرے بچے کی شان کے خلاف ہے۔ اور شادی ہونے کے بعد پتا چلا کہ بچہ کس لیول کا ہے اور اس کی شان کس لیول کی، لیکن آپ ڈینگے مارتے وقت میں دھوکہ دیتے رہے، اسی میں امت کھو گئی، اسی میں ہمارے نبی کی امت برباد ہو گئی، جھوٹی شانوں میں۔ ریاست چلی گئی ہماری لیکن ریا رہ گئی، ست ریاست سے نکل گیا، رہ گئی ریا۔ کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ دکھاوا بچا ہے، شان بچا ہے۔ ہمارے ایک دوست مرحوم ہو گئے، وہ کہتے تھے کہ میں ڈیکوریشن کا اردو ترجمہ بتاؤں۔ میں نے کہا بتائیے۔ ڈیکوریشن کا اردو ترجمہ ہے دیکھو رے شان، میری شان بتا دو، شان بتاؤ، شان بتانے کے واسطے، بس ختم۔ تو
میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوان بچوں، کچھ ذرا اپنے آقا کو سمجھو، پہچانو کون ہے ہمارے آقا۔ ہم تھوڑا سا موٹر سائیکلیں لے کے ناشتہ کریں۔ میرا کل جلسہ تھا دولت آباد میں سیرت النبی کا، وہاں دیر ہو گئی، پھر میں وہاں سے واپس ہوا رات میں تو 12 بج رہے تھے۔ اپنے اس علاقے میں ملک پیٹ وغیرہ کی سڑکوں کے اوپر بھی گروپ بچوں کے موٹر سائیکلیں لے کے 12-1 بجے۔ اس نبی کی امت جس نبی نے یہ فرمایا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنع النوم قبلها والحدیث بعدها، اللہ کے نبی عشاء سے پہلے سونے سے منع کرتے تھے، عشاء کے بعد محفلیں جمانے سے منع کرتے تھے۔ اس نبی کی امت جو رات بھر یہ کرتی پھر رہی، ابھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے خبریں آتی تھی، اخبار میں پڑھتے تھے، اب سوشل میڈیا پہ ایسے جیسے میں اس اسپاٹ پہ کھڑا ہوا ہوں، اس محلے میں ہوں جس محلے میں یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ آپ کے قرب و جوار میں اب بھی تک کئی مسلمانوں کو کئی انسانوں کو چولہا نہیں مل سکا ہے، چولہا جلانے کے لیے گیس نہیں مل سکی، سلنڈر کا بندوبست نہیں ہو سکا ہے۔ ہم ریلیف کی جگہوں پہ گئے، کچھ ہم سے ہو تو نہیں سکا، لیکن جہاں کام ہو رہا ہے شریک ہونے کے لیے چلے گئے کہ اتنا تو کر لے، تو دیکھا کہ خوشامد سے آنکھوں میں آنسو لا کر بچے کے لیے دودھ مانگ رہی ہے ماں، اپنے بچے کے لیے دودھ مانگ رہی ہے، اور آپ کھیر پوریاں تقسیم کر رہے ہیں سڑکوں پر۔ شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ اس نبی کو کیا منہ دکھائیں گے جس نبی کی امت کا یہ حال ہے؟ آپ یہ حرکت نہ کرتے، کسی دکھی کا دل، حدیث قدسی میں ہے قیامت میں اللہ رب العزت ایک بندے کو بلائے گا اور اس سے فرمائے گا یا عبدی، میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی تو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ تو بھوک لگنے سے پاک ہے، تجھے کب بھوک لگی؟ میرے ایک بندے کو لگی تھی، اگر تو وہاں جاتا مجھے پا لیتا، میری رضا کو پا لیتا، میری محبت کو پا لیتا۔ بندے میں ننگا تھا، تو نے کپڑے کیوں نہیں پہنا؟ اللہ پاک آپ کو کپڑے کی کیا ضرورت ہے، آپ سراپا نور۔ میرا ایک بندہ ننگا تھا، تو نے اس کو کپڑے کیوں نہیں دیے؟ اگر تو اس کو کپڑے پہنا تھا مجھے پا لیتا وہاں پر۔ بندے میں بیمار ہو گیا تھا، تو دیکھنے کیوں نہیں آیا؟ اللہ آپ بیمار ہوتے؟ کہاں میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو دیکھنے جاتا تو مجھے پا لیتا وہاں پر۔ تفصیل حدیث شریف میں موجود ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ لو، خدا کہاں مل رہا ہے، آپ وہاں موجود نہیں۔ خدا کامیابی کے لیے کہاں بلا رہا ہے، آپ وہاں آنے کے لیے تیار نہیں۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، 5 وقت مؤذن کہہ رہا ہے، آپ کے مقاصد کی کامیابی بڑھ رہی ہے، مسجد میں آؤ، یہاں بانٹ رہا ہے خدا۔ آپ اسے ڈھونڈنے جا رہے ہیں کالج میں، اسے ڈھونڈنے جا رہے ہیں آپ مارکیٹ میں، اسے ڈھونڈنے جا رہے ہیں سرکار کے دفتر میں، اسے ڈھونڈنے جا رہے ہیں سڑکوں پر، اسے ڈھونڈنے جا رہے ہیں دوستوں کے جمگھٹ میں۔ خدا پکار رہا ہے، بے نیاز خدا، آؤ کامیابی لے لو، آؤ کامیابی لے لو، آؤ کامیابی لے لو۔ 100 میں 5 بھی مزید آنے والے ہیں۔ تو جہاں جہاں خدا تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، مسلمان غیر حاضر ایبسنٹ، اور جہاں جہاں خدا کا غضب اترتا ہے، مسلمان مرد بھی موجود ہے اور برقع پوش عورتیں بھی۔ پھر شکوہ کس کا ہے؟ کس کا ہم شکوہ کریں؟ میرے دوستو، میں نہیں کہتا کہ میرے آقا، آپ کے آقا پیدا ہوئے یاد آ گیا، جی خوش ہو گیا، اور اس خوشی کا اظہار کو جی چاہتا ہے کرو کرو 100 بار کرو، ہم اور کب کریں گے خوشی کا اظہار؟ لیکن جس ہستی کی خوشی کا اظہار کر رہے ہو، اس ہستی کی خوشی کا بھی تو کچھ پتا کرو، ان کی خوشی کس میں ہے اس کا بھی تو کچھ پتا کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اس کے لیے کیا تیاری کرے ہو؟ ماذا اعددت لہا، کیا تیاری کرے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ تیاری تو زیادہ کچھ ہوئی نہیں، لیکن ہمارا دل آپ کی محبت سے بھرا، انی احبک،
آپ سے محبت کرتا ہوں. مگر یہ ذہن میں رہے کہ وہ بولنے والا کوئی نماز چھوڑنے والا نہیں ہے، روزہ چھوڑنے والا نہیں ہے، زکوٰۃ چھوڑنے والا نہیں ہے. آپ سمجھیں گے کہ وہ صرف نری محبت کی بات ہو رہی ہے. پوری فرما برداری کرنے والا ہے، اور وہ پھر بھی یہ کہہ رہا ہے تیاری تو کچھ زیادہ کیا نہیں قیامت کی، لیکن آپ کی محبت میرے دل میں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو سچی محبت. راوی کہتے ہیں، یہ روایت بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم ایمان لانے کے بعد کسی دن ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی مسلمانوں کو جتنی خوشی آج اس لفظ کو سن کر ہوئی کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کی اس کو محبت ہوگی، اور ہم آقا کے چاہنے والے تھے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اس سے زیادہ خوشی کسی دی. لیکن اتنی بڑی خوشی کا اظہار صحابہ نے کیسے کیا؟ خوشی بتا رہے ہیں کہ کتنی بڑی خوشی ہوئی، کسی عید کو نہیں ہوئی اتنی خوشی. آپ کہتے ہیں عید الاعیاد، چلو ٹھیک ہے، کسی عید کا یہ مقام نہیں ہے جتنا آپ کی ولادت کی خوشی کا مقام ہے. صحابہ کو بھی نہیں ہوئی، سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوئی. لیکن اظہار کیسے کیا؟ تب تو نبی بھی موجود تھے نا. اب تو ہم صرف تصور میں نبی کے لیے کر رہے ہیں، تب تو نبی بھی سامنے موجود تھے نا. اظہار کیسے کیا؟ ہم جتنے جتن سے اظہار کر رہے ہیں اس میں سے کسی ایک سے بھی. کیوں؟ پتا تھا کہ یہ سب گستاخیاں ہیں اور یہ سب بے ادب ہیں. قرآن نازل کیا گیا ہے ادب سکھانے کے واسطے. نبی کا ادب کیا ہے پتا تھا ان کو، اس لیے انہوں نے یہ سب نہیں کیا. وہ کیا جو ان کی محبت کا تقاضا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ان کی اطاعت میں اضافہ کر دے، ان کی وفاداری میں اضافہ کر دے. انہوں نے وفاداری بڑھا دی اور اطاعت بڑھا. آج بے وفائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی. بے وفائی، مارکیٹ میں نبی کے بے وفا، گھر میں نبی کے بے وفا، بیوی کے ساتھ نبی کے بے وفا، اولاد کے معاملے میں نبی کے بے وفا، کاروبار میں نبی کے بے وفا، لین دین میں نبی کے بے وفا. کہاں کہاں دیکھو ہر قدم پر نبی سے بے وفائی کرنے والے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں. نہیں. تو میں ان جذبات قلبیہ کی مخالفت نہیں کرتا. یہ ایک مومن کے دل کے جذبات ہیں، ہونے چاہیے. لیکن اظہار کیسے کرو تو صحابہ سے سیکھ لو. اس لیے کہ صحابہ کے علاوہ کسی کی محبت ایکسیپٹڈ نہیں، مقبول ہوئی ہے تو صحابہ کی محبت مقبول ہوئی ہے. اعتبار پائی ہے تو صحابہ کی محبت اعتبار پائی ہے. سامنے آپ کے نمونہ ہے. 1,24,000 میں سے کسی کی طرح بھی محبت کر لو نبی سے، فقد اہتدوا، ہدایت پا جاؤ. اور اگر ان میں کہیں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی ہے تو تم کرو، تمہارا شوق ہے، تمہارا جی خوش ہو جائے گا، پر تمہارے نبی کا دل تو خوش نہیں. ان کو خوش کرنا ہے تو طریقہ صحابہ سے سیکھو. اپنے کو خوش کرنا ہے تو کچھ بھی کرو، ننگے ناچو، کیا کرنا ہے. اپنے کو خوش کرنا ہے. نبی کو خوش کرنا ہے تو صحابہ سے طریقہ سیکھو، قرآن سے سیکھو، حدیث سے سیکھو. قرآن حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس پہ عمل کرو. بہرحال میں نے یہ بات بتائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ولادت کا دن کہا جاتا ہے اور خوشی ہوتی ہے تو ہوتی ہے، ہونی ہی چاہیے. نہ ہو تو خطرہ ہے کہ منافق ہے یا کافر ہے. خوشی ہونا ہی ایمان ہے. 100% ان کی محبت ایمان ہے، ایمان کا جزو لازم ہے، شرط ایمان. اس کے بغیر ایمان. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. سب سے بڑھ کر وہی محبوب ہو جائے. اس محبت کو ایمان کہا جاتا ہے، شرط ایمان کہا جاتا ہے. لیکن محبت کے اظہار کا طریقہ اسی نبی سے لینا پڑے گا. اپنے علاقے، اپنے زمانے، اپنے خاندان، اپنے زمانے کی قوموں سے. بھائی عیسائی کیسے کرتے ہیں، ہم بھی اس سے بڑھ کے کر کے بتائیں. ہندوؤں نے کیسے کیا، رام کی پیدائش پر اور ان کے جو ہنومان کی پیدائش پر اور فلاں کی پیدائش پر ہندوؤں نے کیسے کیا. تو ہم تھوڑی کچھ کم ہے، ہم بھی ایسے کر کے اس سے اچھا کر کے. عیسائیوں نے کیسے کیا،
کرسمس کے موقع پر، ولادت عیسیٰ کے موقع پر علیہ الصلاۃ والسلام، ہم بھی اس سے بڑھ کے کر کے بتائیں؟ تو نہیں بابا، تمہارا اپنا دین ہے، تمہارے اپنے نبی ہیں، ان کے نبی نے بھی نہیں سکھایا، اور وہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دین اپنے نبی سے بے وفائی کر لی، اپنے نبی کی دعوت کو انہوں نے چھوڑ دیا، اب کچھ بھی کر لینے دو۔ لیکن آپ نے نہیں چھوڑا نا نبی کو، جب نبی کو آپ نے نہیں چھوڑا تو نبی والے راستے پہ چلو، نبی والے طریقے پہ چلو۔ کتنے ہیں یہ جتنے اپنے کو سڑک پہ نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو میں ایک تجربے کی بات، کتنے آپ کے حلقے میں ہوں گے، دوستوں میں ہوں گے، نوجوانوں کے ساتھیوں میں ہوں گے، ہیں کر رہے ہیں نا بھائی؟ آپ یہ بتاؤ، ان سے پوچھو، ہم آپ کی محبت نبی کا انکار نہیں کرتے، وہ دل کا جذبہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہونا چاہیے، ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اظہار کے طریقے الگ الگ ہیں، لیکن ہے محبت، ہونا ہی چاہیے، اس کے بغیر مومن نہیں۔ لیکن ذرا یہ بتاؤ، آپ کی عمر کتنی؟ اتنی عمر ہے، اتنی عمر میں آپ نے کتنے ہفتوں میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھا کہ یہ نبی کا یوم ولادت ہے؟ تو کتنے ہی آپ کو بغل جھانکتے ہوئے نظر آئے؟ سب فیل ہو جائیں گے جواب، الا ماشاء اللہ، تھوڑے بہت ہیں اللہ کے۔ دیکھو کتنے مسجد نبوی شریف میں آپ کبھی گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کی آنکھوں کو بھی دکھا دے کہ مسجد نبوی شریف میں ہم ہیں، آپ رہتے ہیں کم سے کم 15 دن تو ہر جانے والا رہتا ہے وہاں پر، ہر پیر کو دیکھو مسجد نبوی میں مغرب میں دسترخوان بچھے ہوئے، کاہے کے بچھے ہوئے؟ عاشقان مصطفیٰ نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں، آج خود اکیلے روزہ کھولنے، بے روزے داروں کو لے کر ساری مسجد کو لے کے روزہ کھول رہے۔ کیوں؟ کہ کچھ عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہمارے نبی کا یوم ولادت ہے، روزہ رکھے ہوئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ پیر کو کیوں اتنا شوق سے روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا وہ تو میں کیوں نہ رکھوں، وہ تو میرے پیدائش کا دن ہے۔ تو طریقہ اظہار کا نبی نے سکھایا نا، محبت کا اظہار کیسے کرو، وہ والا آپ کو نہیں چاہیے، وہ والا نہیں چاہیے، اس میں بھوکے رہنا پڑتا ہے۔ کھانے والا طریقہ بتاؤ، کھانے والا طریقہ بتاؤ، بھوکے رہنے والا مت بتاؤ۔ نفس کی تسکین کس میں ہوتی ہے وہ بتاؤ، نفس کی قربانی کس میں ہوتی ہے یہ نہیں بتاؤ۔ جو یہ بتائیں گے وہ گستاخ رسول علماء ہیں، اور جو وہ بتائیں گے وہ عاشق رسول علماء ہیں۔ کیا تقسیم کی، سبحان اللہ، بے عقلی کی انتہا ہوئی۔ بہرحال میں نے آج جمعے میں زیادہ وقت لیا، اس واسطے لیا کہ ایک تو یہ پتہ ہے کہ سرکاری چھٹی کا دن ہے، اور اب پھر خاص طور سے میلاد کے عنوان سے ہم پروگرام رکھتے تو نہیں ہیں، اس لیے اس جمعے کو آپ دھوئے دھلائے نہائے اچھے کپڑے پہنے ہوئے خوشبو لگائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، دل نرم ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ قریب زمانے میں کسی ملک کے خسیس القلب اور خبیث العقل صدر نے ایک ایسی ہستی کو تکلیف پہنچائی ہے جس ہستی کو نہ آسمان نے تکلیف دی کبھی، نہ زمین نے تکلیف دی، نہ کسی ذرے نے ستایا، نہ کسی آفتاب نے ستایا۔ ہر مخلوق نے جس کا جی خوش کیا ہے، اور ہر مخلوق نے جس سے وفا اور محبت کا حق ادا کیا ہے، اس ہستی کو ایک بدقسمت انسان نے ستایا ہے۔ ہمارا دل بھی دکھا ہوا ہے، اور ہمیں بھی اس سے تکلیف پہنچی ہے، اور ساری دنیا میں انسانیت کو تکلیف پہنچی ہے۔ انسانیت ایسے موقع پر کچھ کام کر لیتی ہے اپنے غصے کے اظہار کے واسطے، کیا صحیح ہے، مناسب ہے، نہیں مناسب ہے، وہ جانے کرنے والے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم دل اس وقت دکھی ہیں، نرم ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں نبی کیوں آئے تھے، کیا وہ فیض میری زندگی میں آ گیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن آ گیا، ویزکیہم، ہمارے عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق پاکیزہ ہو گئے، اور وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی وہ ہمیں تعلیم مل گئی۔ اگر یہ سب ہو گیا تو نبی کے آنے کا جو مقصد تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں نبی کا مقصد حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرو۔ انشاءاللہ اگر ہمارا امیر جہاں پر ہوگا، آج دنیا میں کوئی اسلامک کنٹری ہی نہیں ہے،
اب بولتے 56 ملک، ارے وہ مسلم کنٹری ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کا ملک نہیں ہے وہ، کہیں اسلام نہیں ہے۔ اگر اسلام ہوگا اور اسلامک کنٹری میں کوئی ہمارے نبی کی نہیں، کسی بھی نبی کی گستاخی کرے گا تو اس کو سزا۔ اسلامک کنٹری میں کوئی صرف نبیوں کی نہیں، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے پیشواؤں کی توہین کرے گا، سزا دی جائے۔ ہمارے دین کا اقتدار کوئی دے کے تو دیکھے، کوئی اسلام کو اقتدار دے کے تو دیکھے۔ وہاں اگر کوئی کسی سکھ کے پیشوا کو، کسی جین کے پیشوا کو، کسی یہودی کے پیشوا کو، کسی عیسائی کے پیشوا کو، اور کسی بھی دھرم کے پیشوا کو، حتیٰ کہ دنیا میں جو دلت اور حقیر سمجھے جاتے ہیں ان کے معبودوں کو بھی برا کہے گا تو مسلمانوں کا امیر اس کو سزا دے گا۔ لیکن دنیا کہاں سو رہی ہے؟ ایک کنٹری یہ قانون بنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس ملک میں کسی بھی مذہب کے پیشوا کی توہین کرنے والے کو سزا ملے گی۔ یہ قانون بنانے کے لیے دنیا میں کوئی تیار نہیں۔ عیسائی کنٹریوں میں، کرسچن کنٹریوں میں حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے والوں کو سزائے موت ہے، اور یہودیوں کے پاس اسرائیل میں حضرت موسیٰ کی توہین کرنے والوں کو سزا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے نبی جو سب کے نبی ہیں، ان کی توہین کرنے والوں کے لیے سزا مقرر کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ آپ کے پارٹی کے لیڈر کو برا کہے تو آپ کہیں موب لنچنگ کر کے اس کو مار ڈالیں گے، موت کی گھاٹ اتار دیں گے، تو کہا جائے گا کہ اس کو بچا لو، اس نے وفاداری کی ہے لیڈر کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی پیغمبر کی تنقیص کرے، توہین کرے، تو پوری دنیا کی نظر میں وہ اظہار رائے کی آزادی، وہ ہیومن رائٹس کے تحت ہے۔ انسان کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہے گالی دے، انسان کا حق ہے کہ کسی مقدس ہستی کی شبیہ بگاڑ دے۔ یہ آزادی انسانی آزادی کے حقوق ہے جو یورپ نے نام نہاد حقوق کے نام پر پاس کرا دی۔ دنیا اس سے وفاداری کرے۔ ہمارا ملک بھی کہتا ہے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں غم کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ملک میں کتنے مسلمان رہتے ہیں، ان کے دل ٹکڑے ہو گئے، وہ ایک ہمدردی کا بول اپنی رعایا کے ساتھ نہیں بول سکے، لیکن اس خسیس انسان کے ساتھ ہمدردی کی بات نہیں۔ سیاست ہوگی، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی مشکل گھڑی میں اس نے بھارت کا ساتھ دیا تھا، تو یہ اس کی مشکل گھڑی تھی جس میں جوابی طور پر بھارت کو دینا چاہیے تھا، یہ اخلاق کا مظاہرہ تھا۔ تو خیر سیاست ہے، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بول اپنی کروڑوں عوام، دکھی عوام کے دل کی تسلی کو بولا جا سکتا تھا، ایک ہمارے حاکم ہونے کی حیثیت سے، ایک ہمارے مقتدر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے کوئی تو بولتا، لیکن نہیں بھائی، یہ انسانی حقوق میں داخل ہی نہیں، اس نے غلطی کی ہی نہیں ہے نا، اس وجہ سے کیا؟ بس اس دکھ کے موقع پر آپ سے میں اپیل کرتا ہوں، اللہ سے بھی مانگو، اپنی بے حسی پہ استغفار کرو، اپنے گناہوں پر استغفار کرو، نبی کے ساتھ آہستہ 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 ہمارا تعلق کمزور ہو گیا، رسمی ہو کر رہ گیا ہے۔ اس رسمیت کو تو ہم دکھا لیتے ہیں، لیکن جو تعلق نبی کے ساتھ وفاداری کا، اطاعت کا، فرمانبرداری کا ہونا چاہیے، آج ہمارے قلوب اس سے خالی ہو گئے، ہماری عورتوں کے دل خالی ہو گئے، ہمارے بچوں کے قلوب خالی ہو گئے۔ اسی وجہ سے یہ مار پڑ رہی ہے خدا کی طرف سے، تمہارے سامنے تمہارے نبی کی توہین ہے اور تم زچ پچ ہو کے رہ جاؤ، کر کچھ نہیں سکتے۔ اللہ کی مار پڑ رہی، ورنہ کیا خدا اپنے محبوب کو اور کائنات کے محبوب کو رسوا ہوتا ہوا دیکھ لے گا؟ اللہ چاہے تو زمین آسمان کو ہلا کے رکھ دے، اللہ رب العزت کے لیے اس کی قدرت سے کچھ بعید ہے، لیکن نہیں، وہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے ذمہ تھا یہ کام کہ تم اپنے نبی کی اتنی عزت کرتے کہ دنیا ان کے مرتبے کو پہچان سکتی اور ان کے دلوں میں بھی عزت آتی، لیکن تم نے نہیں کیا ہے، تو دیکھو کیا انجام ہو رہا ہے۔
کیا انجام؟ دوسرے کو کوسے. آپ مظلوم ہیں، آپ کے دل سے کوسا نکلتا ہے تو کوسے، لیکن آپ اپنا بھی تو دیکھو. ہم بھی کون سے وفادار ہیں، ہم بھی کون سے اپنے نبی کا کہا ماننے والے ہیں، اپنے نبی کے دین کی عزت کرنے والے ہیں؟ کون ہے؟ اتنے مغرور متکبر ہو گئے. اگر کوئی مسئلہ بتائے کہ صاحب یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بلکہ جائز ناجائز کا مسئلہ ہے، آپ کون ہوتے ہم کو بولنے والے؟ ہم جو چاہے کر لیں. ہمارے گھر میں آپ کو کیا دخل ہے؟ ہماری شادی میں آپ کو کیا دخل ہے؟ ہم جو چاہے کر لیں. ایسے تو وفادار ہم بنے ہوئے ہیں اپنے نبی کے. ایسے وفادار ہو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. اللہ کی مددیں ہماری طرف نہیں آ رہی. ضرورت نہیں ہے کہ فرانس کا صدر ہمارے نبی کی عزت کرے، جرمن کا صدر کرے، جاپان کا صدر کرے، چائنا کا صدر کرے. ارے ہمارے نبی کو سعودی عرب کے بادشاہ کی عزت کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی کو دبئی کے بادشاہ کی عزت کی ضرورت نہیں ہے، قطر کے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، کوئی مت کرو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خدا نے فرمایا ہے میرے محبوب، میری جو عزت ہے وہ عزت میں نے آپ کو دی ہے. میں نے اپنی عزت میں شریک کر لیا ہے. جو آپ کی عزت کو داغدار کرے گا وہ اپنی عزت کو تار تار کرے گا. جو آپ پہ تھوکے گا وہ اپنا چہرہ خراب کرے گا. جو آپ پر انگلی اٹھائے گا وہ اپنی عزت کو برباد کرے گا، اپنے سے خیر سے محروم کرے گا اپنے آپ کو. نہیں محتاج ہے میرا آقا، نہیں محتاج ہے ہمارے نبی کسی کی. آپ بھی مت کرو، پورے مسلمان چھوڑ دو. اللہ دکھائے گا کہ میں میرے نبی کی عزت کیسے بلند کرتا. مجبور نہیں ہے خدا، لاچار نہیں ہے آپ کا خدا. آپ کا خدا ارض و سما کا مالک ہے. آپ کا خدا ایک قطرے ناپاک کو حسین انسان بناتا ہے. آپ کا خدا بارش کے قطرے برسا کر زمین سے کھیتیاں لہلہاتا ہے، درختوں پر پھول لگاتا ہے اور پھلوں سے لداتا ہے. آپ کے خدا کی قدرت میں کیا نہیں ہے؟ کن فیکون کا جو مالک ہے وہ اپنے نبی کی عزت کرنا جانتا ہے. وہ اپنے نبی کے دشمنوں سے انتقام لینا جانتا ہے. کوئی خوش فہمی میں نہ رہے. جس نے بھی جان بوجھ کر اس کے محبوب کو دکھی کیا ہے وہ اپنے محبوب کی طرف سے انتقام لے گا اور یقیناً لے گا، چاہے کوئی اس مدد کر سکے نہ کر سکے. میری آنکھ آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ اللہ انتقام لے گا، اور اگر ہم نہ دیکھ بھی سکیں انتقام لے گا خدا، اور لے کر رہے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے. کوئی نہ مانے، ہم کسی پہ زبردستی نہیں، لیکن یہ ہمارا یقین، یہ ہمارا 1400 سالہ تاریخ کا سرمایہ ہے. گزشتہ 1500 برس میں نبی کا کوئی بھی گستاخ عزت نہیں پا سکا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا. اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو جو اس کا حشر ہونا ہے وہ ہوگا. وہ میرا ایمان ہے، ضروری نہیں دوسرا مانے. وہ میرا ایمان ہے اور میری آنکھیں دیکھتی ہیں اور میری تاریخ ثابت کرتی ہے. اس لیے مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. کل میں جا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں ایک راستے میں سیمنٹ کا ایڈورٹائز تھا، سیمنٹ کی کمپنی کا. اس پر لکھا ہوا تھا کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے. پتہ نہیں کیا مقصد تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال وہ انگلش میں اردو لکھتے ہیں نا، رومن میں سے لکھتے ہیں اوپر والا سب دیکھ رہا ہے. تو دیکھ کر پتہ نہیں کیا مقصد تھا، لیکن مجھے تو ایک سبق ملا کہ بھائی واقعی اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، سب کو دیکھ رہا ہے اوپر والا، سب کرے گا. اپنا انتقام اللہ پاک لے گا. لیکن ذرا ہم کچھ سنبھل جائیں، اپنا فکر کریں، ہم سنبھل جائیں، ہم وفادار نبی بنیں. دیکھو اللہ قوموں کو جھکا دے گا آپ کی قدموں پر. آپ ذرا نبی سے وفا کر کے تو دیکھو. سب تجربے کر چکے ہیں، ایک یہ تجربہ کر کے دیکھو کہ ہم نبی کے طریقے پہ جم جائیں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. ان کے دین پہ، ان کے حلال، ان کے حرام اور ان کے دین پر ہم جمیں گے، مضبوطی سے جمیں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. آپ اتنی وفا کا ارادہ کر کے دیکھو، اللہ قوموں کو جھکا دے گا. اچ کر کے تو دیکھو.
آج بھی دھرتی پر کروڑوں غیر مسلم ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنے والے نے اچھا نہیں کیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ان کی زبان سے کہل مارا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس موقع پر سمجھیے کہ ایک خصوصی پروگرام جو خاص طور سے مسجد والے رکھتے اور آپ کو بلاتے، آپ آتے کہ نہ آتے، لیکن رکھا نہ چاہے تو رکھ سکتے ہیں، میں نے اس موقع پر اس کو خصوصی پروگرام بنا کر اس خطاب میں آپ کو یہ بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر کیا ہے، اور آئندہ دیگر پہلوؤں سے کچھ دن تک کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس وقت میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو میں نے بات بتائی ہے، یہ پیغام ہے، اپنے دل میں جمائیے اور اپنے گھر میں جا کر اپنے بال بچوں کو سنائیے اور اپنی زندگی میں ارادہ کیجئے، میں کرتا ہوں آپ بھی کیجئے کہ آج مبارک جمعے کے دن، خدا کے بڑے دربار کے دن، خدا تعالیٰ کی اس بارگاہ میں خدا تعالیٰ کے پیارے سے ہم نے اب تک جتنی بے وفائی کی ہے صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اور جو زندگی بچی ہوئی ہے بھرپور وفاداری کی زندگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں، گزاریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔